اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی میڈیا کا خود یہ بیان آیا ہے کہ مسجد الاقصی پر یہودی آباد کار جلد دھاوا بول سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہودی قابضین، وہاں پر جو یہودی آباد کار ہے، جو دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، یہ آنے والے ہفتوں کے دوران مسجد الاقصی جو ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس مسجد الاقصی پر غیر قانونی طریقے سے کبھی بھی یہودی آباد کار مسجد الاقصی پر دھاوا بول سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہودی آباد کاروں کی مدد کے لیے اسرائیلی وزارت میراث 5,45,000 امریکی ڈالر مختص کرے گی، یعنی اصل آتنکی اسرائیل، جبکہ اسرائیلی حکومت مسجد الاقصی پر یہودی قابضین کے غیر قانونی دھاوے کو مالی مدد کرے گی، معاونت کرے گی۔ یہودی قابضین کے غیر قانونی دھاوے کے سلسلے میں اسرائیلی وزارت میراث پولیس اجازت کے لیے قومی سلامتی کی وزارت سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر قومی سلامتی گوئر نے اسرائیلی آرمی ریڈیو کو انٹرویو کے دوران مسجد اقصی کے اندر یہودی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بدنام زمانہ شیطان گوئر نے مزید کہا کہ مسجد الاقصی کے اندر یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینا ہمیشہ سے میری پالیسی رہی ہے، اور وزیر اعظم نیتن یاہو کو اس حوالے سے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ یہودی کو مسجد اقصی میں آنے کی اجازت دی جائے، عبادت کی اجازت دی جائے۔ آئیے ناظرین، مغربی کنارے غزہ پٹی کے حالات کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آتنکی فوج کا آپریشن حملے جاری ہے۔ گزشتہ کل بھی اسرائیلی آتنکی حملوں میں 10 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری آپریشن میں 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ہلال احمر کے ترجمان نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ جنین شہر میں اور اس کے نزدیک 6 فلسطینیوں کو مارا گیا، جبکہ توباز شہر کے قریب الفاریا کیمپ میں 4 فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شمال میں ایک وسیع فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک مختصر فوجی بیان میں بتایا گیا کہ کارروائی جنین اور طول کرم شہر میں شروع کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ آپریشن کا مقصد مطلوبہ افراد کی گرفتاری اور بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا ہے۔ اور اب تک کی جو رپورٹ آئی ہے وہ غزہ میں، مطلب اخباری رپورٹ، اوریجنل تو ظاہر بات نہیں ہو سکتی، غزہ میں اسرائیلی جنگ میں اسرائیل کے آتنکواد میں 40,534
فلسطینیوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، جبکہ 93,883 فلسطینی زخمی ہیں، اور ان شہید ہونے والوں میں، قتل کیے جانے والوں میں سب سے بڑی تعداد خواتین کی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ہے۔ ناظرین، پڑوس ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش کے حالات جو کچھ بھی ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش کے حالات کو لے کر ہمارے یہاں کی جو گودی آتنکی میڈیا ہے، انہوں نے کیسی کیسی غلط رپورٹنگ کر کے یہاں پر بھی باقاعدہ ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کا کارڈ کھیلا ہے، نفرتیں پھیلانے کی ناپاک شیطانی حرکت کی ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو سب بتایا۔ لیکن خیر، چلیے آئیے، بنگلہ دیش سے اس وقت ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ابھی جو وہاں پر عبوری حکومت بنی ہے، یونس، جسے یونس کی حکومت بھی کہا جا رہا ہے، یونس حکومت نے جماعت اسلامی سے پابندی ہٹا دی۔ جماعت اسلامی پر وہاں پر بین لگا دیا گیا تھا برسوں سے، لیکن اب جو مطلوبہ اس وقت جو حکومت بنی ہے اس نے جماعت اسلامی سے پابندی ہٹا دی ہے۔ جسیم الدین رحمانی کو بھی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، یعنی یہ بڑی خبر ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے جماعت اسلامی پارٹی پر عائد پابندی ہٹا دی ہے، ساتھ ہی ہندوستان مخالف شورش پسند لیڈر اور انصار اللہ بنگلہ ٹیم کے چیف جسیم الدین رحمانی کو بھی پیرول پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اس گروپ کا القاعدہ کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ رشتہ ہے۔ یہ دونوں فیصلے بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ کے ذریعے جماعت اسلامی سے پابندی ہٹائے جانے کے بعد اب اس پارٹی کو اپنی سرگرمیوں کو پھر سے شروع کرنے کا راستہ مل گیا ہے۔ انتخاب لڑنے کے لیے اسے اب بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہونا ہوگا۔ اس درمیان بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے امیر کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کو ماضی کو پیچھے چھوڑ کر چائنا، امریکہ اور پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ متوازن اور مضبوط تعلق بنائے رکھنا چاہیے۔ جہاں تک جسیم الدین رحمانی کی رہائی کا معاملہ ہے، یہ بھی محمد یونس کی قیادت والی حکومت کا بڑا فیصلہ ہے۔ اور یہ بھی خبر ہے بنگلہ دیش کی کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جبری گمشدگیوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یعنی جو گمشدگیاں ہے، یہ جو حالات خراب ہوا تھا اس معاملے میں، تو اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اور وہیں پر ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں اب طلباء نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ وزیر اعظم، یعنی فرار وزیر اعظم اب جو ختم ہو گئی، معزول ہو گئی ہے، وزیر اعظم شیخ حسینہ کو واپس اپنے ملک میں لایا جائے اور ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ ناظرین، بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مارک زکربرگ، آپ سب جانتے ہیں، فیس بک اور یہ سمجھیے کہ سماجی رابطوں کی جو بڑا پلیٹ فارم ہے، میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے، بڑی یہ سمجھیے کہ ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ بڑی پول کھولی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے، یعنی جو بائیڈن کی پوری ٹیم اور مینجمنٹ نے کووڈ-19 سے متعلق جو مواد تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ سینسر کرنے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے دوران وبا سے متعلق مواد کو سینسر کرنے کے لیے کمپنی پر دباؤ ڈالا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ریپبلکنز کی اکثریت کے حامل ایوان کی عدالتی کمیٹی کو لکھے گئے خط میں مارک زکربرگ نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کورونا وائرس اور اس کی ویکسینز سے متعلق غلط معلومات کے روک تھام کے حوالے سے جاری ہونے والی درخواستوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے عالمی وبا کووڈ-19 کے دوران وبا سے متعلق مواد کو میٹرز کو سینسر کرنے کے لیے ہماری کمپنی پر دباؤ ڈالا تھا۔ ایکچوئل میں کووڈ-19 کے آڑ میں جو گیم ہوئے ہیں اور کووڈ-19 کس طریقے سے پھیلا اور پھیلایا گیا اور کیا کیا گیم ہوئے، وہ بہت ساری معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ سکتی تھی، مگر مارک زکربرگ نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ہم پر مواد کو سینسر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وائٹ ہاؤس کا ایک بڑا بیان آیا ہے، یعنی امریکہ کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ کیا بتائے، میں تو پہلے ہی دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ اسرائیل کو پیدا کرنے والا، اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہی ہے۔ اسرائیل کو پروان چڑھانے والا، اسرائیل کو
قاتل اور آتنکوادی بنانے والا، اسرائیل کو ہتھیار، پیسہ، ڈالر، ساری مدد دینے والا امریکہ ہی ہے۔ اور جب اسرائیل نے آتنکواد کی ساری حدیں پار کر دی اور اب جب ایران اس سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے اسماعیل ہانیہ کے انتقال کا، تو اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل امریکہ ہی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر جنگ تک نوبت پہنچی، یعنی ایران اور اسرائیل کی جنگ تک نوبت پہنچی، تو ہم اسرائیل کے ڈیفینس کے لیے، دفاع کے لیے، مدد کے لیے تیار رہیں گے۔ یعنی اسرائیل کھلا کلیئر یہ سامنے ہو رہا ہے کہ اصل تو آتنک کا ننگا ناچ کھیلنے والا امریکہ ہی ہے، جو آتنکوادی اسرائیل کو پورا سپورٹ کرتا ہے۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ